السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب النظر الی المخطوبہ بیان العورات کی آخری فصل سادس کی آخر کی چند احادیث پڑھیں گے۔ اس میں پہلی حدیث حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ چنانچہ مؤلف ذکر کرتے ہیں، وعن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حملت حجرا ثقيلا فبين انا امشي سقط عني ثوبي فلم استطع اخذه فرآني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لي خذ عليك ثوبك ولا تمش عراتا، رواہ مسلم۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حملت حجرا ثقیلا، میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اور ثقیلا بھاری، یعنی اپنے اوپر میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے تھا۔ فبین انا امشی، اس درمیان کہ میں اسے لے کر چل رہا تھا۔ سقط عنی ثوبی، میرا کپڑا گر گیا، یعنی میرا کپڑا جو ہے جو میں پہنے ہوئے تھا، تہمد یا ازار، وہ مجھ سے گر گیا۔ فلم استطع اخذہ، میں اس کے اٹھانے پر طاقت نہیں رکھا، یعنی مجھے اتنی طاقت نہیں تھی کہ پتھر کو اٹھائے میں اپنے تہمت کو باندھ لوں یا میں اسے دوبارہ سے پہن لوں، اس بات کی استطاعت مجھے نہیں تھی کہ میں اسے اٹھا سکوں، یا تو یہ کہ پتھر گراؤں۔ تو اس بنیاد پر ایسے ہی میں چلنے کی ارادہ کیا، میں نے ایسے ہی چلنے لگا۔ فرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، یعنی ایسے ہی بغیر ازار کے، بغیر تہمت کے، بغیر نیچے کسی کپڑے کے میں چلنے لگا، کیونکہ کہتے ہیں فرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ فقال لی خذ علیک ثوبک، تو آپ نے مجھ سے کہا اپنے کپڑے کو لو، اپنے اوپر اپنے کپڑے کو لو، یعنی اس کو پہنو۔ ولا تمشو عراتا، اور ننگے نہ چلو۔ ولا تمشو یہ جمع کا صیغہ ہے اور نہیں کا ہے، عراتن یہ اسی میں جو ضمیر ہے انتم کی، اسی سے حال واقع، عارن کی جمع ہے، جیسے قازم کی جمع قضات آتی ہے، ایسے عارن کی جمع عرات، یعنی ننگے۔ ولا تمشو عراتن، اور تم سب کے لیے ایک عمومی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، خطاب ہو تمام لوگوں کے لیے، حالانکہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، لیکن حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے ہیں کہ ننگے نہ چلو، ننگے ہو کر چلنا یہ درست نہیں ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ حدیث بات کی دلیل ہے کہ ننگے ہو کر، کپڑے سے عاری ہو کر چلنا یہ درست نہیں ہے، یعنی کپڑا ہوتے ہوئے ننگے ہو کر چلنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اگرچہ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف یا عذر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جیسے کوئی چیز بھاری اٹھائے ہوئے ہیں یا اسی طرح کی اور کوئی چیز ہے، تو بہرحال اس چیز کو نیچے رکھ کر اسے پہنا جائے اور اس کے بعد چلا جائے۔ اسی سے یہ بھی یاد رہے، جیسے مان لیجئے کسی اور جگہ پر نماز کے حالت میں کپڑا گر گیا ہے، ستر پوشی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں پہلے اس کپڑے کو اٹھا کر باندھ لیا جائے اور پھر نماز کو جاری رکھا جائے۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ننگے ہو کر ستر جس میں کھلا ہوا ہو ایسی حالت میں چلنا یہ درست نہیں ہے۔ ستر پوشی یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔
اب یہ الگ بات ہے کہ مرد کے سطر اور ہیں اور عورت کے سطر اور ہیں. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قالت کہتی ہیں ما نظرت او ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما نظرت او ما رأیت. یہ راوی کو شک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما نظرت کہا یا ما رأیت کہا. یہاں دیکھیں آپ، راوی اگر مشکوک ہو جاتا ہے کسی لفظ کے بارے میں، حالانکہ معنی دونوں کا ہے کہ ما رأیت یا ما نظرت، دونوں کا معنی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. یا اسی طرح سے ما نظرت کا یہ بھی معنی اور ما رأیت کا بھی یہی معنی، دونوں کا معنی سیم ہے. دیکھا میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی ایمانداری دیکھیے کہ انہیں جب شک ہو گیا راویوں کو تو انہوں نے فوراً اس میں شک کا اظہار کر دیا. اور یہ صرف اسی حدیث میں نہیں بلکہ اکثر و بیشتر احادیث میں اسی طرح سے آپ کو ملے گا کہ اگر کسی بھی طرح کا مشکوک معاملہ ہوا کسی بھی راوی کو تو اس نے اس کا ذکر فرما دیا، تو اس کا ذکر جو ہے اس میں فرما دیا گیا. تو یہ راویوں کی ایمانداری ہے جو انہوں نے احادیث کو ذکر کرتے ہوئے بیان کی ہے. اور یہ بات یاد رہے، کوئی ضعیف سند ہوتی ہے اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، صحیح سند ہوتی ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ضعیف سند ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے سارے راوی ضعیف ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی راوی ضعیف ہوتا ہے، دوسرے راوی جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ثقہ ہوتے ہیں اور انہیں شک و شبہ ہو گیا تو انہوں نے اس کو اپنے شک کے ساتھ بیان کر دیا. یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کیونکہ یہ روایت جیسا کبھی آ رہا ہے ضعیف. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ما نظرت او ما رأیت کہ میں نے نہیں دیکھا، یا رأیت یہ الفاظ ہے اس کے بھی معنی وہی. فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو قط کبھی بھی، قط یہ فعل ماضی کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے، نفی کی تاکید کے لیے یہ لفظ آیا کرتا ہے. تو قط میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. رواہ ابن ماجہ، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ایسا ہے جو مجہول ہے، مجہول راوی ہے. مجہول راوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام نہیں معلوم اور نہ ہی محدثین نے اس راوی کو ثقہ قرار دیا ہے. تو یہ بہت سارے لوگوں نے، کئی ائمہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور اس بنیاد پر روایت ضعیف ہے. چنانچہ علامہ البانی رحمہ اللہ ہے یا اسی طرح سے البوصیری ہے، ان تمام ائمہ نے، ائمہ تحقیق نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. لہذا اس حدیث کی بنیاد پر کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، ایسا مسئلہ ثابت کرنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے عورت کو کھیتی کے مانند قرار دیا ہے اور یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. لہذا اگر وہ دیکھ لیتے ہیں شرمگاہ تو ان کے لیے جائز ہے اور اس میں کوئی کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. بہرحال جہاں تک اس روایت کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اسی طرح سے تیسری حدیث ہے وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها. رواہ احمد. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو امامہ یہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان نہیں، ما نافیہ ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، ينظر الى محاسن امرأة، جو کسی عورت کے محاسن کی طرف دیکھتا ہو. محاسن
محسن کی جمع خوبصورتی کی جو جگہ ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی آدمی کسی عورت کی خوبصورتی کی جگہ کو یا محاسن کو نہیں دیکھتا ہے اول مرۃ پہلی دفعہ ثم یغض بصرہ پھر وہ اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے. یعنی ایک نظر کسی عورت کے محاسن خوبصورتی کی جو جگہ ہے چہرہ ہے یا اسی طرح سے اور جسم کا کوئی اس کا حصہ ہے اچانک نظر پڑ گئی اس کی اور اس کی خوبصورتی کی جو جگہ ہے ان پر دیکھ لیا اس نے لیکن کیا کیا ثم یغض بصرہ پھر وہ اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے. یعنی ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا نہیں رہتا اسے جو ہے وہ بار بار نظر اٹھا کر دیکھتا نہیں رہتا ہے. الا تو کیا ہوگا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استثناء کر رہے ہیں الا احدث اللہ له عبادتا اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک عبادت لکھ دیتا ہے. احدث نئی عبادت یعنی بالکل جو اس نے سے پہلے نہیں کی عبادت وہ عبادت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. یعنی اس کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے اجر و ثواب کو لکھ دیتا ہے اور یہ اس وجہ سے لکھا جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کی اللہ کے حکم کو مانا ہے. اللہ کا حکم یہی ہے کہ عورت کے محاسن کی طرف بار بار نہ دیکھا جائے اس سے نظر جھکا لی جائے. اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم مومنوں سے کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھیں. ایسی مومنات کے لیے بھی حکم ہے. اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ایسا کر رہا ہے اس لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا. احدث اللہ له عبادتا اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک عبادت لکھ دیتا ہے کیونکہ یہ عبادت ہو گئی یہ اللہ کو خوش کرنے والی چیز ہے. یجد حلاوتہا اس کی چاشنی کو وہ محسوس کرتا ہے. یجد حلاوت اے حلاوت العبادہ یعنی عبادت کی حلاوت کو یہ آدمی محسوس کرتا ہے. رواہ احمد اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوئی آدمی کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے جو بظاہر اس کے لیے مشکل ہو یا اسی طرح سے اچانک کوئی ایسے کام پر وہ پڑ گیا ہے اور فوراً اس کو ختم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. اس کے لیے اس کی وجہ سے اس کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور اس بات کو محسوس کر لے. اس کا اندازہ ہم اس وقت لگا سکتے ہیں جب ہم سے ایسی کوئی خطا سرزد اگر کوئی خطا سرزد ہو اور پھر فوراً ہم اس سے پلٹ جائیں اس سے بچ جائیں تو ایسی صورت میں ایک طرح سے دلی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے اور بعد میں دل شکرانہ ادا کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ یہ کام میں نے برا تھا اس سے میں بچ گیا. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ ہر آدمی کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہیں اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اس کام کو کر لیتا ہے بار بار اس کام کو کرتا ہے تو اس کے دل میں ملامت آتی رہتی ہے اور وہ افسردہ رہتا ہے اس پہ پشیمان ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی. تو یہ جو ہے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی اسے یہ پریشان کرتا رہتا ہے یہ تصور اس کے ذہن میں بار بار ہوتا ہے. الا یہ کہ کوئی آدمی اس طرح سے گناہ گار ہو گیا ہو اس کے دل پر سیاہی کی مہر لگا دی گئی ہو تو پھر اسے ان برائیوں میں مزہ آنے لگتا ہے. تو وہ ایسے دل ہیں جسے وہ سمجھتے نہیں ہیں دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو دل پر مہر اگر لگا دی جائے تو پھر ایسی صورت میں کوئی معاملہ ہی نہیں. ورنہ ایک مومن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس بات کو محسوس کرے گا
کہ اگر وہ برائی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس برائی سے رکنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک اطمینان قلبی ہوتا ہے. جبکہ مومن اگر کسی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں بڑا کھٹکا سا سوال رہتا ہے، اس کا دل لعنت اور ملامت خود اپنے آپ کو کرتا رہتا ہے. ہمیں اس بات کی جو ہے توفیق مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ یہ چیز ہماری ختم نہ ہونے پائے، اتنا ہمارا ایمان نہ گر جائے کہ ہم اس قدر بے حیا اور بے شرم ہو جائیں کہ برائی ہمارے سامنے ہو اور ہمارے دل میں بھی اس کے کوئی احساس پیدا نہ ہو، بلکہ ہم اسے اچھا سمجھیں. آج ہمارے یہاں جو خرابیاں ہیں اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ احساس ہے برائی کا، وہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بہرحال تو یہ ایک مومن کے لیے ایک بات ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کیا گیا. یاد رہے یہ مضمون جو میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ بہت ساری بے شمار احادیث سے اس کو مستنبط کیا جا سکتا ہے. یہ بات جو ہے جو بتلائی گئی کئی احادیث سے، صحیح ترین احادیث کے ذریعے اس کا استنباط کیا جا سکتا ہے. اس بات کو کہا جا سکتا ہے ان تمام احادیث کی روشنی میں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس روایت کی روشنی ہی میں یہ بات کہی جائے، بلکہ اور جو دوسری صحیح روایات ہیں ان کی روشنی میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی علی ابن یزید الالحانی، علی ابن یزید الالحانی یہ راوی ضعیف ہے. تو اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے. اور اسی طرح سے اس میں ایک راوی عبداللہ بن زجر اور یہ بھی ضعیف ہے. تو یہ دو راوی اس میں ضعیف ہو گئے، یہ دو راوی اس میں ضعیف ہو گئے اور اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے. لہذا اس کی بنیاد پر کوئی مسئلہ ایجاد نیا نکالا نہیں جا سکتا ہے. اور جو ہم نے بات کی ہے اس حدیث کی روشنی میں، یہ مسئلے اور دوسری صحیح احادیث سے بھی مستنبط ہوتے ہیں اور دوسری احادیث سے بھی مستنبط ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ ہاں، تو یہ یاد ہے. تو یہ روایت بہرحال ضعیف ہے. اسی طرح سے آخری حدیث اس فصل کی کہتے ہیں وعن الحسنی مرسلا قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ رواه البیہقی فی شعب الایمان. حسن عن الحسنی، حسن سے مروی. حسن کون ہے؟ یہ حسن بصری رحمہ اللہ، یہ تابعین میں سے ہے اور صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعنی ان کی ملاقات جو ہے صحابہ کرام سے ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام کا وہ آخری دور ایک طرح سے تھا. تو اس طرح سے یہ حسن بصری تابعی ہے اور اگر یہ صحابی کا نام نہیں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ روایت مرسل ہو جائے گی. یہاں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں وعن الحسن مرسلن، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے. مرسلن، مرسل مرسل ہے یعنی صحابی کا ذکر انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. قال، انہوں نے کہا بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی، بلغنی مجھے یہ بات پہنچی ہے. ایسی روایات جس میں بلاغانی وغیرہ کہا جائے تو اسے بلاغات کہا جاتا ہے. بلاغات فلاں جیسے بلاغات حسن، یا اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ بھی کبھی کبھی اس طرح کی بات کہتے ہیں، موطا امام مالک، تو بلاغات امام مالک انہیں نام دیا جاتا ہے. اور یہ بلاغات جو ہوتی ہیں یہ مرسل کے قبیل سے ہوں گی اگر ان میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، صحابی کو حذف کر دیا جائے. یہاں حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی طرح سے کیا ہے کہ بلاغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا کہا؟
لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو دیکھنے والے کو، والمنظور الیہ، اور اس کے اوپر جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ ناظر، ناظر سے مراد یہاں کیا ہے؟ ناظر الی عورات الانسان، یعنی جو انسان کی، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کی شرمگاہوں کو دیکھنے والا۔ ناظر سے مراد کیا ہے؟ الناظر الی عورات الانسان، یعنی انسان کی شرمگاہ کی جو پردے کی چیز ہے ان کی طرف دیکھنے والا، چاہے وہ مرد کی پردے کی چیز ہو یا عورت کے پردے کی چیزیں ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت۔ والمنظور الیہ، اور اسی طرح سے منظور الیہ، جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لیکن یہاں منظور الیہ، ظاہر سی بات ہے یہ اس صورت پر معمول کیا جائے گا اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو اس پر یہ معمول کیا جائے گا، یعنی جس کی طرف دیکھا جائے۔ انجانے میں کسی سے کوئی پردہ ہٹ جائے اور شرم کی جگہ یا اس کی شرمگاہ دکھ جائے تو ایسی صورت میں وہ قابل ملامت نہیں ہوگا، ایسا آدمی قابل ملامت نہیں ہوگا۔ ہاں اسے اگر احساس ہو گیا تو فوراً اسے اپنے پردے کی جگہ کو وہ چھپا لینا چاہیے۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی گزری مسلم کے حوالے سے، آج پہلی حدیث اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی حسن بصری کے حوالے سے۔ تو یہاں کہتے ہیں رواہ البہقی، اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، امام بہقی کی مشہور کتاب ہے، اس میں امام بہقی نے اس روایت کو ذکر کیا۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور لعنت کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے رحمت سے دوری، یعنی اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو اپنی رحمت سے دور کرے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کرے، یہ ایک مومن کے لیے بہت ہی زبردست طرح کی دھمکی ہے، یہ تہدید ہے اللہ، اور یہ ایک طرح سے زجر و توبیخ ہے ایک مومن کے لیے، بہت بڑی زجر و توبیخ۔ ہم جتنی بھی نعمتیں اس دنیا کے اندر جن سے فائدہ کی رحمت ہے، ہمارا بولنا، دیکھنا اور سننا، یہ سب اللہ رب العالمین کی رحمت اور نعمتیں ہیں۔ اسی طرح سے جو کھا رہے ہیں وہ ساری، جو سانس لے رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، یہ ساری اللہ رب العالمین کی رحمت اور نعمتیں۔ اگر یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں اللہ رب العالمین کی چھن جائیں اور دور کر لے اللہ رب العالمین ان ساری رحمتوں کو، تو ایسی صورت میں کیا بنے گا، کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہمیں، یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ہم اس سے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کے لیے بڑی زجر و توبیخ کی بات ہے کہ اس کے لیے یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بہرحال یہ روایت، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ روایت مرسل ہے، اور خود انہوں نے کہا ہے، یعنی صاحب کتاب نے اس کو مرسل بیان کیا ہے، اور مرسل کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا، یعنی جس میں تابعی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتا ہے، اس میں صحابی کا ذکر نہیں کرتا ہے، اسے مرسل کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے مرفوع بھی ذکر کیا ہے، یعنی صحابی کے ذکر کے ساتھ بھی اسے ذکر کیا ہے، تو مرسل ہونے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے یہ روایت مرسل ہے تو ضعیف ہے ہی ہے، اور جن لوگوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے وہ روایت موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت روایت ہے، جس میں اس روایت کے مرفوع ہونے کا ذکر ہے، یعنی جس میں متصل جو صحابی کے ذکر کے ساتھ بیان کی گئی، جیسا کہ بہت سارے ائمہ نے اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ اس روایت کو مرفوع بیان کرنے والا ایک راوی ہے اسحاق ابن نجی الملتی، اسحاق ابن نجی الملتی یہ راوی ہے، اس کو مرفوع بیان کرنے والا، یہ کذاب راوی، جھوٹا راوی، یہ جھوٹا راوی ہے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن سلمان اور عمرو مولا المطلب، یہ دو راوی بھی اس میں ضعیف ہیں، عبد الرحمن بن سلمان اور عمرو جو کہ المطلب کا مولا ہے، آزاد کردہ غلام ہے،
تو یہ جو ہے یہ دو راوی بھی اس میں ضعیف ہیں، اس بنیاد پر یہ روایت مزید ضعیف ہو جاتی ہے، اس لیے یہ موضوع روایت ہے۔ اسی طرح سے ابن عدی نے کامل میں اسے ضعیف قرار دیا ہے، علامہ سیوطی نے اس میں الموضوعات میں اسے ذکر فرمایا ہے، اور ملا علی قاری حنفی جو مشکات کی شرح لکھنے والے بھی ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے مرقات المصابی، جو ان کی کتاب تو اس کی شرح مشکات کی انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے بھی الاسرار المرفوعہ میں اسے باطل قرار دیا ہے، یعنی جو مرفوع روایت ہے اس کو باطل قرار دیا ہے، لہذا یہ ہر اعتبار سے روایت صحیح نہیں ہے، یعنی ہر اعتبار سے اگر اسے مرسل مانے تو بھی یہ روایت ضعیف ہے، اور اسی طرح سے اگر اسے مرفوع مانے تو یہ روایت مزید اور سخت ضعیف ہے، موضوع گھڑی ہوئی روایت ہے کہ اس میں جھوٹے اور کذاب راوی ہیں، لہذا یہ روایت اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ ہاں البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ صحیح روایات سے معلوم ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مرد یا عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، ایسا کرنے والا گنہگار ہے، حرام کرنے والا ہے، لیکن اس پر لعنت ہوگی یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور لعنت معین کر کے اس پہ کسی صحیح روایت سے ثابت برحال نہیں ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اپنی جگہ درست بات ہے، برحال ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ باب تھا باب النظر المخطوبہ و بیان العورات، یعنی شادی جس سے کرنے جا رہے ہیں منگیتر اس کی طرف دیکھنے، یعنی اس کے دیکھنے کے جواز کے سلسلے میں باب، اور اسی طرح سے اس میں پردے کی جو چیزیں ہیں، شرمگاہ کی جو چیزیں ہیں جن سے پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے، ان چیزوں کا بھی ذکر ہوا۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اس میں مخطوبہ کو جہاں تک دیکھنے کا معاملہ ہے اسے بعض حدود اور قیود کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ حدود اور قیود یہ ہیں کہ چہرہ یا ہاتھ وغیرہ دیکھا جائے، اور اس میں بعض علماء نے استئذان یعنی اجازت کی شرط بھی لگائی ہے، جیسا کہ امام مالک وغیرہ کا موقف ہے کہ اجازت پہلے لی جائے اس مخطوبہ سے تب دیکھا جائے، لیکن اجازت والی بات کسی روایت سے برحال ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اجازت لیے بغیر دیکھا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، اور وہ فائدہ اس اعتبار سے ہے کہ بھئی اگر اجازت لے کر دیکھنے جائیں گے اور مان لیجئے اسے رد کر دیا، نہیں پسند کیا، تو یہ لڑکی کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے عار کی بات ہوگی، شرمندگی کی بات ہوگی، ان کا دل ٹوٹے گا، تکلیف ہوگی، اس بنیاد پر اگر بغیر بتائے دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں دیکھنے کی بات کہی ہے وہاں اجازت کی بات نہیں کی ہے، حالانکہ اگر دیکھنے کے لیے اجازت شرط ہوتی یا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کرتے، اور یہ چہرہ یا اسی طرح سے ہاتھ وغیرہ ہی دیکھا جائے، جیسا کہ اور جو دوسرے علماء ہیں وہ پورے بدن کے دیکھنے کی یا اسی طرح سے اسے ٹٹول اور چھو کر دیکھنے کی بات کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ گویا کہ تمام روایات کا اس تعلق سے خلاصہ ہے، اور اسی طرح سے جہاں تک بیان العورات کا معاملہ ہے، یعنی شرم گاہ کا جہاں تک معاملہ ہے، تو مرد کے تعلق سے ہم نے جیسا کہ بتلایا کہ مرد کی شرمگاہ اناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، صحیح اور قول کے مطابق۔ البتہ جو ران کا مسئلہ ہے، ران کا، تو یہ بعض روایات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھول کر بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اس کو ڈھانپ دیا۔ تو ممکن ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ان کا اپنا رہا ہو، لیکن جہاں فعل اور قول میں تعارض ہوتا ہے تو قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
کہا ہے ران کے تعلق سے جو حدیث وارد ہوئی ہیں اس میں یہی ہے کہ رات کو چھپاؤ، تو چھپانا ہمارے لیے بہرحال ضروری ہے۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ ایک عمل یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ پہلے کا رہا ہو، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، تو یہ بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی جا سکتی ہیں۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ ران بھی پردے میں ہے اور اس کا بھی چھپانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اور بھی اس تعلق سے باتیں جو ہیں آئی کہ سطر کا دیکھنا، انجانے میں دیکھا تو فوراً اس سے نظر چرا لینا چاہیے، نظر جو ہے جھکا لینا چاہیے، جان بوجھ کر دیکھے گا تو یہ گنہگار ہوگا، ایسا آدمی سخت گناہ میں پڑ جائے گا۔ اور اس تعلق سے بہت ساری روایات اس سلسلے میں بیان کی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔